قادیانیوں کا اور دیگر یہ طبقات منکرین ختم نبوت اور ان کی تائید کرنے والے گروہ، ان کے یہ اعتراض کوئی جدید نہیں ہے، یہ پہلے بھی اعتراض کیا گیا اور ہمارے مفسرین نے اس کا جواب بھی لکھا ہے۔ چنانچہ تفسیر کشاف میں آیت خاتم النبیین جو سورہ احزاب میں موجود ہے، آیت نمبر 40، اس کی تفسیر میں علامہ زمخشری رحمہ اللہ لکھتے ہیں فَإِن قُلْتَ كَيْفَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَعِيسَى يَنزِلُ آخِرِ الزَّمَانِ، کہ تم حضور کو آخری نبی کیسے کہہ سکتے ہو، حضور کے بعد تو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے۔ پھر وہ جواب میں کہتے کل تم مانا کونہی آخر الانبیاء کہ انہو لا ینبأ احد بعدا، حضور کے آخری نبی ہونے کا مطلب حضور کے بعد اللہ کسی کو نبوت عطا نہیں کریں گے۔ وعیسیٰ ممن نبی قبل، عیسیٰ علیہ السلام تو وہ نبی ہیں جن کو حضور علیہ السلام کی آمد سے پہلے نبوت عطا کی جا چکی ہے، نبی بنایا جا چکا ہے۔ جب وہ آئیں گے تو حضور کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے، خود بھی شریعت محمدیہ پر عمل کریں گے اور لوگوں کو بھی اسی شریعت کی دعوت دیں گے۔ اسی طرح اگر آپ تفسیر ابو سعود کو دیکھیں تو اس میں بھی یہ وضاحت موجود ہے کہ حضور کے آخری نبی ہونے کا مطلب یہی ہے کہ حضور کے بعد اللہ نے کسی کو نبوت عطا نہیں کرنی۔ پھر مشہور تفسیر روح المعانی، اس کو اٹھائیے تو اسی آیت یعنی سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، اس کی تفسیر میں روح المعانی والے لکھتے ہیں کہ حضور آخری نبی، آخری کا مطلب کہ حضور کے بعد اللہ کسی کو نبوت کا وصف عطا نہیں کریں گے، کسی کو نبوت عطا نہیں کریں گے۔ ان تفصیلات کے ساتھ اس اعتراض کا جواب بخوبی ہو جاتا ہے کہ حضور آخری نبی اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ختم نبوت کے عقیدے کے خلاف نہیں ہے۔ اس کے بعد عقیدہ ختم نبوت کی تعریف پر ایک دوسرا اعتراض ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس نبوت کا منصب باقی ہوگا تو پھر وہ اپنی اس منصب کی دعوت کیوں نہیں دیں گے؟ جب نبوت کا منصب باقی ہے تو اس منصب کی دعوت دیں، اپنا گروہ کیوں نہیں بنائیں گے، اپنی کتاب کی طرف کیوں نہیں بلائیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمان نبوت ختم ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جب بھی نیا نبی آتا ہے تو پہلے نبی کی نبوت کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے والے نبی کی نبوت کا زمانہ ختم ہو گیا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضور تشریف لائے تو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ ختم ہو گیا۔ نبی کی نبوت ختم نہیں ہوتی، البتہ نبی کی نبوت کا جو زمانہ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ حضور کی آمد پر عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ نبوت ختم ہوا اور حضور کا زمانہ شروع ہوا، اور حضور کا زمانہ نبوت تا قیامت ہے۔ اس لیے جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اپنی نبوت نہیں چلائیں گے، اپنی کتاب کی دعوت نہیں دیں گے، اپنا الگ سے گروہ نہیں بنائیں گے، بلکہ خود بھی شریعت محمدیہ پر عمل کریں گے، لوگوں کو بھی شریعت محمدیہ ہی کی دعوت دیں گے۔ پھر عقیدہ ختم نبوت پر ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے، اس کی تعریف پر اعتراض ہوتا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کو مانا جائے اور یہ کہا جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام کی اتباع کریں گے، حضور علیہ السلام کی اطاعت کریں گے، نبی علیہ السلام کی شریعت کے مطابق چلیں گے، تو یہ تو قرآن کی آیت کے خلاف ہے کہ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے جس بھی رسول کو بھیجا ہے مطاع بنا کر بھیجا ہے، اور مطاع کا مطلب جس کی اطاعت کی جائے۔ تو معترض اعتراض کرنے والا کہتا ہے کہ قرآن کی آیت تو کہتی ہے کہ ہر رسول مطاع ہوتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو کہ رسول ہیں وہ آئیں گے تو مطیع ہو جائیں گے، یہ تو قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کی آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی کو بحیثیت رسول بھیجتے ہیں تو وہ اس وقت مطاع ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب بحیثیت رسول آئے تھے تو مطاع تھے، اب جب دوبارہ آئیں گے تو بحیثیت رسول نہیں آئیں گے، اب دوبارہ آمد بحیثیت امتی کی ہوگی، اور ظاہر بات ہے جو امتی کی حیثیت رکھتا ہو، جو امتی کی حیثیت رکھتا ہو وہ مطاع نہیں ہوتا، وہ مطیع ہوتا ہے۔
پہلی آمد تھی نبی کی حیثیت سے تو عیسیٰ مطاع تھے، دوسری آمد ہے امتی کی حیثیت سے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام مطیع ہے۔ پھر اسی تعریف پر یہ اعتراض اور اس تفصیلات پر یہ اعتراض بھی ہوتا ہے کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم کہیں کہ وہ آئیں گے تو امتی کی حیثیت سے آئیں گے، تو یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرنا ہے کہ ایک نبی کو نبوت کے منصب سے امتی کے منصب پر لانا، یہ تو توہین ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس دو منصب ہے، ایک نبوت والا منصب اور ایک امتی والا منصب۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت جب کی جاتی ہے امت کی طرف تو عیسیٰ علیہ السلام نبی کی حیثیت رکھتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت جب کی جاتی ہے امام الانبیاء کی طرف تو عیسیٰ علیہ السلام حضور کے لیے امتی کی حیثیت رکھتے ہیں، جیسے ایک بندہ باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے۔ وہ باپ کب ہے جب بیٹے کی طرف نسبت کی، اور وہ بیٹا کب ہے جب باپ کی طرف نسبت کی۔ جب کہا کہ یہ بندہ باپ ہے تو اس کی شان اوپر آئی، جب کہا یہ بیٹا ہے تو بیٹے کی نسبت بیان کرنے سے اس کی ابوت والی شان میں کوئی کسر، کوئی نقص، کوئی کمی واقعہ نہیں ہوتی۔ ایک بندہ ایک ہی وقت میں باپ بھی ہے بیٹا بھی ہے، اور باپ کو اپنے باپ کو بیٹا کہہ دینے سے اس کی شان کم نہیں ہوتی کہ یہ باپ اپنی اولاد کا ہے اور بیٹا اپنے والد کا ہے۔ اسی طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہے امت کے، اور امتی ہے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے۔ اور یہاں ایک اور وضاحت بھی اچھی طرح سے لے لینی چاہیے، سمجھ لینی چاہیے کہ ختم نبوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور نبی علیہ السلام پر سب نبوتیں ختم ہوگی، بلکہ ختم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد پہلی نبوتوں کے احکامات جاری اور نافذ نہیں ہوں گے، اور اگر پہلے نبیوں میں سے کوئی ایک یا زیادہ نبی دوبارہ دنیا میں آ بھی جائیں تو پھر وہ آپ ہی کی شریعت کے تابع داری کریں گے، آپ ہی کی شریعت کے ماتحت رہیں گے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ حضور کی شریعت کی تابع داری کریں گے، اور جیسے معراج کی شب اللہ نے 1.25 انبیاء کو زمین پر مسجد الاقصی میں جمع کیا تو وہ سارے نبی حضور علیہ السلام کی تابع داری میں رہے، حضور مقتدا بن گئے، سارے نبی مقتدی بن گئے، آپ امام بنے، سارے مقتدی بن گئے، اور اللہ نے معراج کی شب سارے انبیاء کو دنیا میں بھیج کے حضور کے پیچھے کھڑا کر کے بتا دیا کہ حضور کی آمد کے بعد حضور ہی کی چلنی ہے، انہی کی تعلیم ہے، انہی کے اصول ہے، انہی کا ضابطہ ہے، انہی کی عبادت، انہی کی طرز عبادت ہے۔ اور دیکھو یہ سارے سچے انبیاء دنیا میں حضور کی آمد کے بعد آ چکے، لیکن حضور کی آمد کے بعد ان سچوں میں سے کسی ایک کی بھی نہیں چل رہی۔ اور شان خاتمیت کے دو پہلو ہیں، دونوں بڑے اہم ہیں۔ پہلا پہلو کہ آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اور دوسرا پہلو کہ آپ کے بعد اگر پہلے نبیوں میں سے بھی کوئی نبی آئے گا تو وہ بھی آپ کے ماتحت رہے گا۔ اور یہ وضاحت بھی اچھی طرح جان لیجئے، ختم نبوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خود نبوت ختم ہو گئی، بلکہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت باقی ہے، اور آپ ہی کی نبوت قیامت تک جاری و ساری ہے۔ البتہ آپ کے بعد کسی فرد کو نبوت ملنا بند ہو چکی ہے۔ یہ ہمارا پہلا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ سبق میں عقیدہ ختم نبوت بنیاد کیوں ہے، دین کی بنیاد کیوں ہے، عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم کیوں ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کے مفہوم کے مختلف پہلو کیا کیا ہیں، کون کون سے ہیں، اور پھر انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت حضور کی وجہ امتیاز ہے، اور ایک اہم بات کہ حضور نبی علیہ السلام کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی، اس کی عقلی وجوہات کون کون سی ہیں، اس پر انشاءاللہ اگلے سبق میں بات ہوگی، اور اگر گنجائش ہوئی تو اگلے ہی سبق میں انشاءاللہ عقیدہ ختم نبوت پر دلائل شروع کر دیے جائیں گے۔